اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے مرزا صاحب کے جو المہند المفند کے اوپر اعتراضات تھے، بحمدی تعالیٰ 3 گھنٹے کے مدلدل گفتگو ہم نے ایک اعتراض کے اوپر دی ہے، اور حال ہی میں ہم نے المہند کے دفاع کے اوپر 2 بڑے کلپس جن کا دورانیہ تقریباً 6 گھنٹے کے قریب کا بنتا ہے، ہم نے گفتگو علمی قرآن اور حدیث سے کی ہے بحمدی تعالیٰ۔ آج ہم ایک اور بہت ہی خاص مسئلے کو چھیڑنے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پوری سیریز آئے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی ایک مقامات پہ عرض کی تھی کہ جو اکابرین دیوبند ہیں اور جو اکابرین بریلویہ ہیں، ان کے بیسک عقائد پہلے شروع سے ایک تھے، ان کے ائمہ بزرگان دین ایک تھے، فقط چند ایک عبارات وہ ہیں جن کے اوپر یہ کوئی تنازع بنا، اور بعد میں پھر یہ دور ہوتے گئے، اور پھر کچھ تعصبانہ انداز کی وجہ سے وہ عقائد جو ایک دوسرے کے تھے ہی نہیں مختلفی، ان کو بھی مختلفی بنا لیا، اور الگ تعریفات کر کے ان عقائد کو وہاں سے وہاں پہنچا دیا کہ آپ علماء دیوبند کے کابرین کتابیں پڑھ لیں اور آج کے علماء دیوبند کا نظریہ دیکھ لیں، میچ ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو دیوبند کی وہ باتیں جو المہند المفند کے اندر ہیں، ہم ان کا دفاع کیا ہے ہم نے، لیکن آج جو سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اس پہ پوری ایک سیریز بناؤں گا میں، اور ہم بریلوی حضرات کو ٹچ ہی نہیں کریں گے۔ ہم فقط وہ جو عبارتیں جن کے اوپر یہ تنازع ہوا، انہیں ایک عبارت کو ہم لیں گے اور شریعت کی روشنی میں ہم ان کو پرکھیں گے کہ کون سی عبارت ہے جو حد کفر تک پہنچتی ہے، اور کون سی ہے جو شریعت کی روح سے جو اصول شریعہ ہیں ان کی نظر میں اس عبارت کے اوپر کوئی قباحت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اب یاد رکھیں، یہ جو مسئلہ تھا اس کی بیسک بنیاد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ایسا جملہ جو ان کی لائق نہیں، وہ کہا جائے تو یہ توہین رسالت مآب ہے، اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ اور وہ جیسے کہ آپ قرآن کریم میں جانتے ہیں، علماء دیوبند کی کئی کتابوں کے اندر میں نے یہ چیپٹر پڑھا تو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ علماء دیوبند نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی برگاہ میں رعینہ کا جو لفظ ہے، اس کے اوپر بھی جب مذاق اڑایا گیا تو امام جریر طبری سے لے کر تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ جو منافق تھے انہوں نے اس لفظ کا مفہوم اور مطلب تروڑ مروڑ کے بیان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ بولنا ہی منع کر دیا۔ ایک جائز لفظ، ایک ایسا لفظ جو بظاہراً اس کے لفظ کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں، اور صحابہ کرام اس نیت سے بولتے بھی نہیں تھے، اور قرآن کی نزول سے قبل جس طریقے کے ساتھ رائنہ کے لفظ کے ساتھ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جاتا تھا، تو مخاطب کرنے والے جو اصحاب رسول تھے ان کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو منافقین نے لیا۔ اس کے باوجود قرآن نازل ہوا، اور یہ علماء دیوبند کی کتابوں میں یہ چیپٹر موجود ہے۔ آئندہ جو کے سارے کلپس میں یہ سیریز میں بناؤں گا، 10 ایپیسوڈ بناؤں گا، علماء دیوبند کی وہ عبارات جن پہ تنازع ہیں ان کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول کی ذات کی طرف وہ لفظ جو بظاہراً ٹھیک ہے اور صحابہ کرام اس نیت سے بولتے بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دیکھا کہ منافقین اس کا مفہوم غلط لے رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ لفظ جو کہ صحیح لفظ ہے نہیں بولنا، کیونکہ غیر اس لفظ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور میرے محبوب کی شان میں ایسے لفظ کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس لفظ کا حقیقی معنی ہے اسے ہٹا کے اسے پیش کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ لفظ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پیارے صحابہ میرے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ رائنہ اب یہ لفظ نہ کہا جا کریں، انظر کہا کریں۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے۔ یہ علماء دیوبند کی کتابوں سے ہی میں نے پڑھا ہے اس چیپٹر کو، اور انشاءاللہ آگے ہم لائیں گے بھی کہ علماء دیوبند حضور کی توہین جو ہے، حضور کے ادب کے متعلق اور توہین کے متعلق جب یہ آیت پیش کرتے ہیں تو دلیل بناتے ہیں اس آیت کو، اور بہت ساری کتابوں میں بحمدی تعالیٰ جو ہے اس چیپٹر کو ملتا ہے، یہ چیپٹر ملتا ہے، تفصیلی چیپٹر ہے، انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کے ساتھ آ جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک عبارت ہے حفظ الایمان کے اندر، اس کو دیکھیں گے شریعت کے نظر میں کہ کیا آیا قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کے جو اصول ہیں ان کے اوپر سے عبارت کو پرکھیں گے،
اور جو قرآن میں حدیث میں ادب رسول سکھایا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس عبارت کی حقیقت کیا ہے. ہمارا کوئی لین دین نہیں کسی سے بھی جو کوئی ان عبارات کے متعلق کیا کومنٹس کر چکا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لین دین ابھی نہیں ہے. ہم ابھی صرف ایک سائڈ پہ سب چیزوں کو کر کے ہم فقط اس روایت کو اس عبارت کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عبارت ایک نارمل نیوٹرل شخص جب اس عبارت کو پڑھتا ہے تو وہ اس کا نظریہ اس عبارت کے متعلق کیا ہے. بس ہم اس طریقے سے اس عبارت کو دیکھیں گے. ہم کسی مسلک پرستی کے اندر آ کر کے اس عبارت کے اوپر یا اس کے جو مذہب اور مسلک ہے اس کے متعلق ہم کوئی رائے کا اظہار نہیں کریں گے. باقاعدہ صرف ہم اس عبارت کو دیکھیں گے کیا شریعت کی روشنی میں اس عبارت کی شرعی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ علم ایک الگ پورا موضوع ہے اور غیب ایک الگ موضوع ہے اور علم الغیب بھی پورا الگ چیپٹر ہے. یاد رکھیں علم کسی چیز کے بارے میں جاننے کو کہتے ہیں اور غیب وہ چیز جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو. یہ لغوی معنی میں پیش کر رہا ہوں. جبکہ علم الغیب وہ علم جو آپ کے حواس خمسہ جو انسان اپنی تگ و دو سے حاصل نہیں کر سکتا اس کو کہا جاتا ہے. اس کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کے حواس خمسہ سے آپ حاصل نہ کر سکیں، اپنی تگ و دو سے حاصل نہ کر سکیں تو اس کو علم غیب کہیں گے. اور یہ دو الگ الگ چیپٹر ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ جو علم ہے نا اس کے بھی مختلف مراحل اور مختلف درجات ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام مخلوقات میں اشرف ہے انسان. وہ انسان چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو یا مسلم ہو، وہ تمام مخلوقات میں کیا ہے؟ اشرف ہے. یہ بات ذہن رکھیں، انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے. کسی انسان کی صفت کو کسی بھی جانور کے ساتھ برابر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ انسانی نفس کی توہین ہے. قرآن اور حدیث کے اندر دلیل ایسی کئی دلیلیں ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. ایک گناہگار کافر انسان کو، کرسچن کو آپ کتے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ کتا جانور ہے، کرسچن جو بھی ہے وہ آدم ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، انسان ہے. اور انسان کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. فلاسفر کے ہاں انسان کے متعلق فلاسفی جتنے بھی ہیں وہ یہی بحث کرتے ہیں. اب کسی بھی جنس کی اس کے ماحول کے مطابق اس کا علم ہوتا ہے. کتے ہیں، جانور ہیں، چونٹی ہے، دنیا کی وہ ہر مخلوق جو غیر انسان ہے اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، اس کو شعور بھی دیا ہے. اس کی جنس کے اعتبار، اس کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم بھی عطا کیا، اس کو شعور بھی عطا کیا. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں. چونٹی بھی جو ہے نا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے. لیکن جب چونٹی کو اللہ نے عقل دی مگر چونٹی کو بھی عقل دینے کے بعد چونٹی کو اشرف نہیں کہا. کیوں؟ انسان کا تو مرتبہ ہی اعلیٰ اور افضل ہے. انسان اپنے ہر لحاظ سے ہر مخلوق پر افضل ہے. تو چونٹی کو بھی اللہ نے علم دیا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. جب سورہ نمل کے اندر وہ واقعہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے سنتے رہتے ہیں، سارا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بھی علم دیا. اب چونٹی کا جو علم ہے وہ اس کی اپنی احاطے، اس کے اپنے ماحول تک محدود ہے. اگرچہ چونٹی جانتی ہے اس نے اپنی خوراک کو کیسے محفوظ کرنا ہے، خوراک کو خشک کرنے کے لیے لے کے کہاں جانا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو بھی چونٹی کے متعلق آئے گی سائنس کے حوالے سے. تو چونٹی اپنے بارے میں مکمل علم رکھتی ہے اور اس وقت سائنس مانتی ہے کہ دنیا میں انسان کی قریب ترین جو رہن سہن کے لحاظ سے جو مخلوق ہے وہ چونٹیاں ہیں. تو چونٹی کو اللہ نے علم دیا. شہد کی مکھی کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اللہ نے اس کو بھی علم دیا. مکڑی کا ذکر ہے قرآن میں، مکڑی کو اللہ نے علم دیا. پرندوں کا ذکر ہے، ہد کو اللہ نے پرندوں کو بھی ایک خاص شعور دیا، علم دیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو علم کسی چیز کے ماحول کے بارے میں اس کو جاننے کو علم کہتے ہیں. تو ہر مخلوق کو اپنا اپنا علم دیا گیا ہے.
کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کو علم نہیں دیا گیا، لیکن کسی ایک مخلوق کا علم اس کی تخلیق تک محدود، اس کو ہم کسی اور مخلوق پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ جنات کو دیکھ لیں، علم دیا گیا، لیکن جنات بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی جنات کے علم کو ایک کافر کرسچن شخص کے علم کے ساتھ بھی تشبیہ دے تب بھی غلط ہے۔ کیوں؟ وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ایک مخلوق، عام مخلوق کو لے کے آ رہا ہے، یہ انسان کی شان شان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہاں تک یہ ایک چیپٹر ہو گیا۔ اب چونٹی کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے چونٹی کا ذکر جب کیا تو فرمایا، سورہ نمل میں ایک پورا چیپٹر ہے، میں صرف ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کریم میں اللہ نے شاید فرمایا حتی اذا اتوا علی وعد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں، چونٹی نے آواز دی۔ اب چونٹی کا شعور دیکھیں، چونٹی کا علم دیکھیں کہ فرمایا کہ چونٹی نے آواز دی اپنی دوستوں کو کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر اگلی بات جس میں ایک چونٹی کی علم کی شان ہے، کہا کہ جب مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنود، اور آگے کہا کہ جب یہ نہ ہو کہ آپ جو سلمان کا جو لشکر ہے وہ آپ کو رون ڈالیں گے، فہم لا یشعرون، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اب شعور کا جو اوپر سے مور لگائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے چونٹیوں تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہیں سلمان کا جو لشکر ہے وہ رون ڈالے۔ تو دیکھیں اس چونٹی کو اتنا شعور تھا۔ وہ چونٹی، کتے کا ذکر ہے، کتر جب صحابہ کہف کے ساتھ چلتا ہے نا تو کتا بھی یہ جانتا ہے کہ یار ان کی وفاداری کرنی ہے۔ وہ کتے کو بھی اتنا علم ہے، اور ساری زندگی ادھر بیٹھے بیٹھے مر گیا اٹھا نہیں، کوئی غیرت مند کتا تھا ٹھیک ہے۔ تو غیرت مند کتے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی بڑے ظرف والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ظرف والے جانور ہیں۔ جانور ظرف والے تھے، جانور جو ہے غار کے اندر نہیں گھسا۔ کیونکہ غار کے اندر گھسنا اولیاء اللہ کی بے ادبی تھی۔ تو کتوں کی اوقات یہی ہوتی ہے، وہ جانور تھا، جانور انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ کتا ہو کر کے اس میں اتنی ادب اور اتنا جو ہے پارسائی ناموس اولیاء تھا، خدا کی قسم وہ کتا اندر نہیں گھسا، وہ منہ پہ بیٹھا رہا، اور منہ پہ بیٹھے بیٹھے کتے کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یار بھوکا ہوں، سائیں اندر ہیں، مالک اندر سو رہے ہیں، میں بھوکا ہوں بھاگ جاؤں۔ نہیں، کتا کو غیرت مند تھا نا، بے غیرت نہیں تھا۔ تو کتے نے کیا کیا؟ ساری زندگی مر گیا، وہ در نہیں چھوڑا جہاں اولیاء اللہ کے پیچھے آیا تھا۔ تو کتوں کو بھی یہ شعور ہے، یہ علم کتوں کو بھی حاصل ہے کہ اولیاء اللہ کا ادب کرنا ہے، ان کے اوپر بات نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ میرا سونا رب جو ہے نا، پھر جب کوئی ادب کرے ولیوں کا، نبیوں کی تو پھر شان ہی کچھ اور ہے نا، جب کوئی ولیوں کا ادب کرے تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کا پاس رکھتا ہے کہ کتا بھی اگر ہونا تو ذکر قرآن میں کر دیتا ہے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، ابھی میرا موضوع تھانوی صاحب کی عبارت پہ چل رہا ہے۔ تو کتوں کو بھی اللہ نے شعور دیا اور علم دیا، اور کتوں نے اپنے اس علم کا لاج بھی رکھی، اس کو پیش کیا۔ کتوں کے پاس بھی علم، جانوروں کے پاس بھی علم، چونٹی کے پاس بھی علم، مگر یہ سارا علم بھی ہو ایک کافر انسان جو ہو، جو مسلمان نہیں، اس کے علم کے ساتھ بھی تشبیہ دینا یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے علم کے ساتھ، انسان کے علم کے ساتھ دنیا کی ساری مخلوقات کا علم جمع بھی کر لو، جنات کا بھی، تو وہ انسان کے علم کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ علمی طور پر بھی انسان افضل ہے، اور بھی اشرف ہے انسان ہر تمام مخلوقات پر۔ تو لہٰذا کسی غیر مخلوق کو انسان کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کیا ہے؟ یہ انسانی توہین ہے، اور یہ تمام کے ہاں اس پہ جو دنیا میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ اس توہین کو مانتے ہیں۔ دنیا میں جو کسی کا جس کا کوئی مذہب نہیں، وہ بھی یہ جانتا ہے کسی انسان کے ساتھ کسی غیر جانور کا تشبیہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کفار کو دیکھ لیں، دیکھیں کوکا پنڈت، دیکھیں ہندو مت کے ہاں ایک کوکا پنڈت نام کا بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اور اس نے کئی ایک کتابیں لکھی انسانی نیچر کے اوپر۔ اس نے انسان، مرد و عورت، ہر کسی کی نیچر پہ کتاب مرتب کی۔
تو اس نے اپنے شاستر کے اندر یقین کریں اپنی انتہائی دنیا کی تحقیقات کرتے ہوئے اس نے کئی ایک جانوروں کی نیچروں کو انسانوں کے نیچروں کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے. اور ہندو مت کے یہاں مہا بھارت آپ پڑھ لیں, مہا بھارت کو آپ جو آج کل ترجمے مل جاتے ہیں, تو مہا بھارت کے اندر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے کئی ایک مقامات پر انہوں نے جب انسان کے یعنی وہ کرتے ہیں شان بیان کرتے ہیں انسانی اور انسانی شکتیوں کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کو ہر طرح سے یعنی دنیا میں جتنے مذہب بھی ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کسی غیر انسان جانور کو آپ انسان کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے توہین انسانی ہے. اب کوئی ایک سیاڑا بندہ یہ کہے کہ اللہ نے تو انسانوں کو بھی علم دیا, جنوں کو بھی علم دیا اور جانوروں کو بھی علم دیا, اور دلیل طور پر وہ سورہ نمل پیش کرے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو کہے جی دیکھو اتنا شعور اور علم تو اس کے پاس بھی ہے. وہ شاید کی مکھی والی آیت پڑھے اور کہے دیکھی مکھیوں کو بھی ہے اتنا علم, تو پرندوں کو اتنا علم ہے اور وہ سب کچھ پڑھے اور کہے انسان نے تو اللہ نے تو علم جانوروں کو بھی دیا ہے, کتے کو بھی اتنا علم ہے کہ میں نے وہاں بیٹھنا ہے بھوکا پیاسا, تو اتنا شعور کتے کو بھی ہے. تو یہ ساری آیتیں پیش کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ استدلال کرے کہ دیکھیں جیسا علم ان جانوروں کو دیا گیا قرآن کہتا ہے اسی طرح انسان کو بھی دیا گیا, تو انسان اور علم کے شعور اور انسان اور جانور شعور میں علم میں تو یکساں ہی ہیں. تو یہ غلط ہوگا, یہ قیاس ملل فارق ہوگا. کوئی جاہل قسم کے شخص یہ کر سکتا ہے کیونکہ جانوروں کا جو علم ہے وہ ان کی جنسی لحاظ اور ماحول کے اوپر ڈیپینڈنگ ہے, جبکہ جو انسانی علم ہے وہ جانوروں کے بھی جو ماحول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنے ماحول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جانوروں میں سے انسان کو جو جدا کرتا ہے بیسک وہ شعور اور عقل اور علم ہی ہے, وہ علم ہی بیسک بنیاد ہے جو باقی مخلوقات سے انسان کو ایک الگ دھلک کرتا ہے. انسان دنیا پر ننگا اتارا گیا, آج انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ چکا, ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ علم کی بنیاد ہے. اب یہ سارے جو چیپٹر میں نے پیش کیا یہ علم کا پیش کیا ہے اور یہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس کا پیش کیا ہے. اس کا تعلق غیب کے علم کے ساتھ نہیں. علم الغیب جو لفظ ہے یہ وحی نبوت کے لیے آتا ہے, جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے. میں آگے چل کے پیش کرتا ہوں. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جانوروں کا جو علم ہے وہ کرسچن یا دیگر انسانوں کے ساتھ بھی اگر ان کی تشبیہ کی جائے تب بھی یہ جو توہین انسانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف. کیا انسانوں میں بھی علم والے سب لوگ ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ایک کافر کے اوپر مسلمان کا مرتبہ ہے اور مسلمانوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں. کیا علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتا ہے؟ حضور کی حدیث اس چیپٹر کے اوپر میں پیش کر سکتا ہوں. آپ بخاری کی کتاب العلم ہی پڑھ لیں, مشکات کی کتاب العلم پڑھ لیں تو سب کی آپ حدیثیں مل جائیں گی. کبھی بھی ایک عالم غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک عام شخص, ایک میں اور آپ, اب میرا علم ناقص, میرے صدر اکرام کا علم کامل, ان کے پاس ایک زیادہ علم ہے, بڑا عالم ہے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, تو یقیناً طور پر میں ان کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر میں علماء کے علم کے برابر نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر علم والوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں. ایک علم والا غیر علم والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات کریمہ اس میں موجود ہیں, نہیں ہو سکتے. بات سمجھا رہی ہے؟ اب یہاں تک یہ بات سمجھانی چاہیے آپ کو. اب آتے ہیں امت محمدی کے اندر سب سے بڑے عالم کون گزرے؟ اصحاب رسول. اصحاب رسول میں سارے ایک علم میں ایک جیسے نہیں. کچھ بڑے عالم, کچھ بڑے فقیہ اور کچھ ان کے مقلد تقلید کرتے ہیں. تفسیر کے مسئلے میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ, تفسیر ان سے پوچھنی ہے. عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ, تفسیریں ان سے پوچھنی ہے. تفسیر کے معاملے میں تقلید ان کی. میرے پیارے صحابہ, آپ خود قرآن اللہ کے رسول سنتے ہیں تو یہ تشریح اور توسیع جو ہے آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کیوں یا عبداللہ ابن عباس سے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سننے والے سارے, مگر قرآن میں علم میں سب ایک جیسے نہیں. پوائنٹ. پھر اس کے بعد جب
جنگ احد میں حفاظ شہید ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ حافظ ہے, جو قرآن کا بڑا عالم ہے, اس کو آگے دفن کرو, جو اس سے کم اس کو پیچھے, پھر پیچھے, پھر پیچھے. یہ کیا ہے میرے مولا؟ یا رسول اللہ جو مر گیا وہ تو گیا, اب علم کا کیا معاملہ رہا؟ علم کی کوئی حیثیت نہیں رہی جب وہ مر گیا. مرنے کے بعد بھی اس کی حقیقت موجود ہے کہ وہ بڑا حافظ تھا, بڑا عالم تھا, آگے دفن کرو, پھر دوسرا بعد میں, پھر دوسرا بعد میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کا معیار صحابہ کرام میں بھی ایک جیسا نہیں. کوئی بڑے عالم, کئی ایسے جن کو حدیثیں, ہزاروں حدیثیں یاد, بڑی حدیثیں یاد رکھنے والے, قرآن پورے حافظ. اب قرآن کے بڑے بڑے صحابہ ہیں, نامور صحابہ, ان کو پورا قرآن حفظ نہیں اور باقیوں کو قرآن حفظ ہے. تو حافظ القرآن اور غیر حافظ القرآن برابر نہیں ہو سکتے. یعنی علم کی بنیاد ہے ساری. دو انسانوں کو درمیان میں جب آپ تشبیہ کریں گے تو ان کی علم کی بنیاد پہ آپ دونوں کی تشبیہ ایک جیسے نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے محبوب تو اعلان کر, انما میں, کلمہ حصر ہے, انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں اور تمہاری ہی مثال ہوں. اب وجہ اشتراک دیکھیں, اسے وجہ اشتراک کہتے ہیں کہ حضور کی مثل صحابہ کرام سے دی جا رہی ہے, یا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کفار کو اور اپنے صحابہ کرام کو اور تمام لوگوں کو کہ میں دیکھنے میں تمہارے ہی جیسا ہوں, میں تمہاری مثل ہوں. لیکن آگے فرمایا یوحی الی, وجہ امتیاز. بھائی وجہ اشتراک تو یہ ہے میں تمہارے جیسا ہوں مگر مجھے اپنے جیسا نہیں ہے, میں وہ ہوں جس سے اللہ کلام کرتا ہے. یوحی الی, وجہ امتیاز آیا. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی اور امتی دونوں ایک جیسے ہیں؟ تشبیہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل تشبیہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ جو تشبیہ ہے, تشبیہ من الظاہر ہے کہ ظاہر میں حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں, تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں, حضور کی بھی دو آنکھیں ہیں, تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں, حضور بھی چلتے پھرتے ہیں, آپ نے شادیاں کی ہیں, آپ کھاتے پیتے ہیں, تم بھی کھاتے پیتے ہو. یعنی ظاہر میں تمہاری مثل ہوں. مثلکم کا جو اطلاق ہے حضور کے ظاہر پر ہے. اب حضور کے کمال میں, حضور کے معجزات میں, حضور کے کلام میں, حضور کے افعال میں, حضور کی عبادات میں, حضور کے تقوی میں, حضور کے علم میں کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تو نبی بھی جو ہے وہ حضور کی حکمت اور علم کے برابر نہیں ہو سکتے, تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ مثلکم سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمارے جیسے, ہم حضور کے جیسے, تو یا اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی یا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے. کیونکہ یہاں تشبہ من الظاہر ہے, تشبہ من الجنس ہے, علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, زہد نہیں ہے. کیونکہ حضور کے کمال زہد, تقوی, علم کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس تشبیہ کون سی ہے؟ کوئی صحابی کو کے علم کو نبی کے علم سے تشبیہ نہیں دے سکتا. چھوڑیں, کوئی نبی کے علم کو دوسرے نبی کے علم سے تشبیہ نہیں دے سکتا, حضور کے علم سے تشبیہ نہیں دے سکتا. یہ جائز نہیں ہے. علماء فقہا کو پڑھیں آپ, اگر کوئی ایک دلیل لے کے آئیں میں قبول کروں گا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی تشبیہ حضور کے علم پہ ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. تو جب حضور کے علم, عام علم کی بات, علم غیب کی بات نہیں کر رہا, علم غیب ایک اوپر والا درجہ ہے, صرف علم کی بات کر رہا ہوں. علم اور علم غیب دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جیسے مشرق المغرب ہے ایسی ہی فرق ہے. جب ہم اس پہ تفصیل گفتگو کریں گے تو بات آئے گی. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان فرق ہے, اتنا فرق علم اور علم الغیب میں ہے, اور پھر علم الغیب لفظ میں اور عالم الغیب لفظ میں بھی اتنا ہی فرق ہے. اور عالم الغیب لفظ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ عالم احاطے کے ساتھ ہے. عالم الغیب یعنی احاطہ کی ہوئی ہے کسی چیز کا. جو عالم کا لفظ ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا جو عالم الغیب ہے, اللہ ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے. اللہ کے علم جو ہے ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے. جبکہ رسول وسلم کا جو علم ہے وہ عالم الغیب حضور نہیں ہے. کیونکہ عالم الغیب کا لفظ بولیں گے تو اس میں کیا ہوگا, یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا جو علم ہے وہ ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے. احاطہ کی ہوئی اللہ کے رسول کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول کا علم علم الغیب ہے.
اس عالم الغیب کے علم کے خزانوں میں سے علم ہے بعض، وہ بعض کتنا ہے اس کا اطلاق مکان و مشکون پہ ہوتا ہے، اللہ کے علم عالم الغیب میں سے بعض۔ ابھی ٹاپک کیا ہے؟ علم۔ تو علم میں نبی کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو علم الغیب ہے وہ علم الغیب وہ علم ہے جو علم النبوت ہوتا ہے۔ اگر غیب کی بات کوئی سائنسدان جان لے، جادوگر جان لے، یا کوئی اللہ کا ولی جان لے کرامات اور الہام کے ذریعے، تو اس کو کشف کہیں گے، علم الغیب اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ولی کی جو ریاضات ہیں، اس نے جو نوافل کی کثرت کی ہے، اپنی محنت کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، تو اپنی نوافل کی محنت کے ساتھ اور عبادات کی محنت کے ساتھ اس نے جو قرب حاصل کیا، اس بنیاد پہ اگر اس پہ کوئی القاء ہوتا ہے یا اس کی پاکیزگی تقوی کے اوپر جو ہے اتنا اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کہ اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی الہام ہوا ہے، تو وہ الہام علم غیب نہیں ہوگا، کیونکہ علم الغیب وہ ہے جو حواس خمسہ کی تگ و دو سے حاصل نہ کیا جا سکے۔ جبکہ یہ جو الہام اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو یہ اللہ کے ہاتھوں پہ ہوتی ہیں، مولانا تھانوی صاحب نے بوادر و نوادر میں اور جمال الاولیاء میں اور حکایت اولیاء میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں اولیاء اللہ کے، کہ وہ، اور اسماعیل دلوی نے اپنی صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے قبل از وقوع سے جان لیتے ہیں، تو وہ علم الغیب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اسے علم الغیب نہیں کہیں گے۔ اگر وہ غیب چھپی ہوئی باتوں میں سے اگرچہ وہ بظاہر علم غیب ہی ہے کہ وہ چھپی ہوئی بات کا علم آ رہا ہے، مگر اصطلاحی طور پر اسے علم غیب ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد کشف اور الہام کے اوپر ہے۔ اس کی بنیاد کدھر ہے؟ کشف اور الہام کے اوپر، اور کشف اور الہام ولی کی عبادات اس کے تقوی کے اوپر بنیاد پر ہے، اور جو تقوی عبادات نوافل تقوی وہ اس کی اپنی جسمانی کاوش کی بنیاد پر ہے، جبکہ جو نبوت ہوتی ہے وہ کوئی عبادات کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی کمپیٹنسی ہوتی ہے، اور نبی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ نبیوں کی تگ و دو کی وجہ سے نہیں، اللہ خود ان کو عطا کرتا ہے، وہ علم الغیب ہے، وہ یہ نبوت علم الغیب ہے۔ اگر آپ غیر نبی پر وحی کا اطلاق کر کے علم الغیب مانیں تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اور جو وحی کی وہ بھی غیب کی بات، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ موسیٰ بھی غیب پر مطلع ہے؟ اطلاع الغیب، اخبار الغیب کا جو عقیدہ ہے، یا علم الغیب کا عقیدہ جو ہے، یا انباء الغیب، یہ سارے عقیدے یہ خاص نبوت ہیں، یہ نبوت کا خاصہ ہیں۔ یہ کسی غیر کے لیے، چاہے موسیٰ کی ماں کے لیے بھی کوئی مانے، وہ نبوت کا خاصہ غیر کے لیے مان رہا ہے، اس کے لیے حکم وہی ہے جو قادیانی کے لیے ہے۔ جی، تو موسیٰ ہو گئی، اس کے علاوہ وحی آئی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مریم علیہ السلام کے متعلق۔ پھر شاید کی مکی کی طرف وحی آئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی اطلاع الغیب ہے، نا، یہ جو موضوع ہے یہ موضوع حواس خمسہ کے اوپر مبنی ہے، تو وہ جو القاء ہوا نیند میں ہوا، یا ان کے قلب میں دل میں بات ڈالی گئی، یا ان کے سامنے کچھ ایسا زہر ہوا، یا ان کو آواز آئی، ان کی کانوں نے سنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو واقعہ ہے یہ حواس خمسہ کے تحت ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ علم الغیب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں غیب، علم الغیب کی طرف، وہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ اس پر آپ کتاب ہے ابن تیمیہ کی النبوہ، وہ مطالعہ کر لیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اب آتی ہیں اس گستاخانہ عبارت کی طرف، کیا یہ گستاخانہ ہے یا نہیں؟ جہاں عام شخص کا علم عام شخص کی تشبیہ نہیں ہو سکتا، ایک جانور کے علم کے ساتھ انسان کا علم تشبیہ نہیں کر سکتے، وہاں پر اب اس عبارت کی طرف آتے ہیں۔ مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب میرے اپنے ایک بیسٹ یعنی مصنف ہیں، ان کی کئی کتابیں میں پڑھی ہیں، میری نظر سے گزری ہیں، بڑی اچھی کتابیں ان کی موجود ہیں، مگر ایک شخص جو 150-200 کتاب لکھ دے تو وہ ایک مسئلے میں خطاب پہ چلا جائے اور وہ مسئلہ ایمان و کفر کا ہو، تو میرے خیال میں پھر اس کی ہم تائید نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہی ہو تو مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں، آپ 112 کتابیں آپ اس کی دیکھیں تو ان کتابوں میں کئی باتیں صحیح بھی ہیں، تو کیا ہم وہ صحیح باتوں کو لے لیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب اس کا ایک مسئلہ ایمان و کفر کے اوپر وہ ڈٹ گیا ہے، کفر کے اوپر،
تو لہٰذا اس کے معاملے میں ہم دوسری جو اچھی باتیں ہیں ان کو اگنور کر دیں گے۔ آپ دیکھیں جو کفار ہیں آج بھی مسلمانوں کی کریکٹر سے زیادہ اچھے کریکٹر کفار کے ہیں۔ آج بھی جو ظلم انسان مسلمان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ جلا رہے ہیں لوگوں کو جناب، یہ سارے معاملات آپ سامنے آ رہے ہیں، یہ عزتوں کے معاملے میں بچوں کے ساتھ ظلم، یہ فلاں یہ سارے یہ معاملے آپ مجھے بتائیں کرسچن میں کتنے کیس سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے کوئی اور ممالک میں ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں آتے۔ یہ ہندوستان پاکستان 2 ہی ملک ہیں جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان غلط ہوتا ہے، مطلب کریکٹر وائز بعض لوگ بہت لوز ہو گئے ہیں، کفار کے ہاں بھی لوز کریکٹر بہت موجود ہے۔ بات کر رہا ہوں بائی دا وے کہ کریکٹر وائز بعض کافر بھی بہت اچھی ہیں۔ ایک کتا مر رہا ہو تو کافر کو بھی اس پہ دیا آتی ہے، وہ جا کے اس کی بھی ہیلپ کرتا ہے جانے بجانے کے لیے۔ کفار بھی ان کی بھی تنظیمیں ہیں، غریبوں کی اصلاح کے لیے کفار کی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ تو کیا کفار کو ان کے اچھے ان اعمال کا بدلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، جب تک کہ وہ برگاہ رسالت میں اپنے ضامنہ ترمز طے نہیں کرتے اور اپنا جو ہے وہ سر خم نہیں کرتے، اس وقت تک وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کریں ان کے اعمال کسی کام کے نہیں۔ قرآن کریم میں 7 آیات ہیں اس کے اوپر، اور ریڈی کلام میں کر چکا ہوں۔ تو جب کفار کو ان کے اچھی کمال کا بدلہ نہیں، اس وقت تک آپ دیکھیں پروفیسر کید مور کو دیکھیں آپ، اس نے قرآن اور سائنس کی پوری کتاب لکھی ہے، اور اس نے قرآن کریم کی کئی ایک باتوں کو سائنس سے ڈیفائن کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تحقیقات کے اوپر انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو کیا ہم کہیں گے انگریز جو ہے وہ حق پر ہیں؟ نہیں، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر ان کی جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتے، تو ہمارے لیے ان کی کوئی وہ تحقیقات کسی قابل نہیں ہے۔ اس لیے مولانا تھانوی صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے مطالعے میں ہیں۔ آپ کوئی کتاب کا نام لیں، میں آپ کو اس کتابیں سینڈ کروں گا PDF کی صورت میں، میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ مگر ایک بات غلط ہے تو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو کر دی ہے، اسی قانون کے تحت آپ یہاں پر دیکھیں ذرا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علم غیب کے متعلق ان کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید صحیح ہو تو، یعنی میرے بقول، میں اپنی بات کر دیتا ہوں، اگر میرے بقول صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے، یعنی تحقیق کرنی چاہیے اس بات پہ۔ یہ جو ایک بات ایسی ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کون سی بات ہے؟ یہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ اب اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی اس کائنات میں ایک مسلک بھی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کل مانتا ہو۔ آپ کہیں گے یار بریلوی حضرات مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں حضور کا جو علم ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے کل ہے، زمینوں اور آسمانوں کا کل علم ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ کل نہیں ہے۔ قیامت کے جنت و جہنم کے بعد کیا ہے اور مخلوقات سے پہلے کیا تھا، کسی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی بریلوی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ بلکہ حضور کا جو علم ہے وہ تو مقید مانتے ہیں، ما کانا و ما یکون کے درمیان میں۔ یہ ما کانا و ما یکون 2 حدیں ہیں۔ ما کانا جہاں سے اللہ نے مخلوقات شروع کی، ما یکون قیامت کے بعد جنت کی جانے تک کا سفر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کہتی ہیں کہ احبرنا امد الخلق حتی دخل الجنہ منازلہم و اہل النار منازلہم، کہ اللہ کے رسول کے پاس جو علم تھا وہ مخلوقات سے ابتدا سے لے کر کے جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک اللہ کے رسول کے پاس علم موجود ہے۔ صحابی رسول صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو صحیح مسلم میں ابو زید کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جو علم تھا ما کانا و ما ہوا کائن، ما کانا و ما یکون کا علم تھا۔ تو اس 2 حدیں ہیں، جو اللہ کا علم مانے ما کانا و ما یکون وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ کے علم قید نہیں ہے 2 کائن 2 حدوں میں، اللہ کے علم ما کانا و ما یکون کے باہر ہے۔ اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جو اللہ کے علم کو ما کانا و ما یکون میں مقید کرے وہ تو کافر ہے، کیونکہ یہ 2 حدیں ہیں، ان 2 حدوں کے درمیان کا علم اللہ کے رسول کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں، اس کے بعد کا نہیں۔ اور یہ علم بھی ایک ساتھ نہیں دیا گیا، قرآن کمپلیشن کے بعد دیا گیا۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں اس میں بڑی وضاحت کی ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح نا، کسی کو مشرک کہنے سے پہلے ان کا عقیدہ پڑھنا چاہیے ہمیں، جب پڑھتے نہیں ہیں تو ہم مشرک کیسے کہیں ان کو؟ ایک بندے کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس کے بارے میں کہتا رہوں اب تھانوی صاحب کی اس عبارت کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں کافر کہتا پھروں۔ جب ہم عبارت سامنے آئی تو میں نے اس کی تحقیقات کی، تو اب مجھے حق ہے کہ میں اس عبارت کو کفریہ کہوں، کیونکہ آپ دیکھیں
کہتے ہیں کہ وہ علم کل ہے یا بعض. تو اللہ کے علم کے مقابلے میں تو بعض علم ہے, اللہ کے علم کے مقابلے میں تو بعض ہے علم. تو اللہ کے رسول کا علم کیا ہے؟ بعض علم ہے. وہ علم غیب الحضور کا بعض. تو بعض علم غیب اگر مان لو اللہ کے رسول کا تو پھر کیا ہے؟ تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کا علم بعض مان لو تو اس میں حضور کا کیا کمال ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال؟ ان کا کوئی کمال ہی نہیں اگر بعض علم غیب مانو. تھانوی صاحب کیوں کمال نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب جو بعض اللہ کے رسول کو حاصل ہے نا, ایسا علم غیب تو زید و عمر, آپ کو اور مجھے اور سب کو, بلکہ ہر سبی و مجنون, یعنی سبی و مجنون یعنی بچے اور پاگل. یار آپ مجھے بات بتائیں, علم الغیب کیا ہے؟ جو حواس خمسہ سے ماورا ہو وہ علم, جو ولیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا, ولیوں کو بھی کشف ہوتا ہے. تو علم الغیب کی بحث ہو رہی ہے, علم کی بھی نہیں. اگر علم کی ہوتی تو پھر بھی مان لیتے کہ بعض علم بعض کسی کے پاس ہے, بعض کسی کے پاس ہے. تو انسانوں کے درمیان میں یہ تشبیہ دینا کسی حد تک بہتر ہے. انسانوں کے درمیان میں, انسان عام انسان اور امتی اور نبی کے درمیان میں ہرگز نہیں. آپ کے اور میرے درمیان میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے جو علم رضی کے پاس ہے وہ جناب دوسرے شخص کے پاس نہیں, جو دوسرے شخص کے پاس ہے وہ رضی کے پاس نہیں. تو کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہاں بات ہے علم الغیب کی. کہتے ہیں جیسا علم غیب اللہ کے رسول کے پاس ہے اگر بعض مانا جائے, یہ تو آپ کے اور میرے پاس بھی ہے, بچوں کے پاس بھی ہے اور پاگلوں کے پاس بھی ہے. یار مجھے بتاؤ وہ پاگلوں کے پاس کون سا علم ہوتا ہے اور پاگلوں کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ پاگل کے بیچارے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, تو اس کے پاس تو ایک عام علم بھی نہیں, تو علم الغیب کیسے آ گیا؟ یہ کوئی عالم لکھ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کبھی کبھار کہ یار یہ تھانوی صاحب کو جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں یہ بات, جس کی اتنی اور کتابیں بھی ہیں. بہرحال دیکھیں, اب چونکہ یہ پوری امت مانتی ہے اور اس پہ تواتر سے ثابت ہے کتاب تو ان کی ہے, اب کتاب ان کی ہے اور کوئی کلیم بھی نہیں کر رہا کہ یہ عبارت ان کی نہیں, کوئی یہ کلیم بھی ثابت نہیں ابھی تک. تو سب یہی کہتے ہیں کتاب بھی ان کی عبارت بھی ان کی. اگر کتاب بھی ان کی عبارت بھی ان کی تو یقینی طور پر یہ عبارت کفریہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں حضور کا علم غیب زید اور عمر بات کفر کی یہیں پر لاگو ہو گئی, کفر یہیں پر ثابت ہے. کیونکہ حضور کی ذات کی توہین ہے. جو لفظ حضور کی شان نہیں رائنا کا وہ اللہ نے بدل دیا انظر کے ساتھ. جو لفظ بھی ٹھیک جس میں توہین بھی نہیں, ایک غیر اس کا معنی غلط لے رہے تھے, تو صحابہ اکرام کے لیے حکم ہوا صحابی ہو کر کے اے ابو بکر و عمر تم یہ لفظ نہیں بول سکتے. جب ابو بکر و عمر یہ لفظ نہیں بول سکتے رائنا کا, اتنا ادب ہے, تو کوئی بہنگا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کا علم غیب بعض مانا جائے تو وہ علم غیب آپ کے اور میرے پاس بھی ہے. یار کچھ دیکھو, میں کہتا ہوں لاکھ دی لعنت بھیجتے ہیں ہم مولیوں کے اوپر, ہم لانتے بھیجیں کھڑے ہو کر, چہرے بتا دیں گے کون صحیح ہے کون غلط. میں کہتا ہوں خدا کی قسم نہ ہمیں تھانوی نے بچانا ہے نہ ہمیں احمد رضا خان نے بچانا ہے. یاد رکھیں قبر کے اندر نہ اللہ کے رسول کی ذات ہی ہے. کچھ ہمیں یار یہ لفظ میں کہہ دوں نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا علم آپ کا اور میرا ایسا ہی علم جناب مولانا تھانوی کا. تو لوگ کہیں گے یار اتنے بڑا عالم اتنے بڑی تصنیفیں اور تھانوی کا تم رد کر رہے ہو. یا آپ یہ کہیں کہ جیسا علم آپ کے باپ کا ایسا علم تو کتوں کو بھی حاصل ہے. تو کہے گو یار میرے باپ کی توہین ہو گئی ہو. میں کہا بے غیرت انسان, تیرے باپ کی توہین تو ہو گئی اور مصطفیٰ کریم کا علم تو نے اپنے ساتھ تشبیہ دے دی زید عمر کے ساتھ, تو جناب تب توہین نہیں ہوئی. اب کفر یہاں تک توہین رسالت جہاں ثابت ہے. اگر اس مائی کا لال کوئی اس کائنات میں پیدا ہوا نا حلالی, تو اس بنیاد پہ میرے سامنے بیٹھ جائے, مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ بعض علم غیب اللہ کے رسول کے لیے مان لو اور بعض علم غیب یہ مان کر کے آپ کا اور میرا جو علم ہے وہ حضور کے برابر ہے. اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ کے بندے صحابہ اکرام کے علم کے ساتھ تیرا میرا علم نہیں مل سکتا, اور صحابہ کے علم عبداللہ بن مسعود کے علم کے برابر نہیں, اور کسی صحابی کا علم اللہ کے رسول کے برابر نہیں. بعض علم مانا جائے بعض علم میں, تو جناب وہ کیسے تم کہتے ہو کہ تمہارا میرا علم اگر بعض اللہ کے رسول کا علم مانا جائے تو وہ تو حاصل ہے علم غیب. اچھا
اب یہاں پر بات روک دیتے تو پھر بھی بات تھی. اگلی بات سنیں, کہتے ہیں یہ جو علم غیب ہے نا صرف تمہیں مجھے نہیں, یہ تو بچوں اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے. میں نے کہا مولوی یوں تم کہتے ہو لفظ علم غیب غیر اللہ کے لیے مانا جائے تو کیا ہے؟ شرک ہے. اطلاع الغیب ماننا چاہیے. تو اب بچوں کو بھی علم غیب ہے یار, خدا کے لیے یار اتنا یار تم لوگ یار. یہ مولانا صاحب کی جو یہ عبارت ہے یہ کفریہ ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. یہ دیکھو ہمارے اباؤ اجداد کے ساتھ کوئی ایسا کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو اللہ کے رسول کے متعلق ایسے لفظ ہم کیسے برداشت کر لیں؟ میں یہ کہتا ہوں علماء دیوبند ہیں جتنے بھی ہیں وہ آج یہ کہہ دیں بھائی یہ نہ ہم تھانی صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نہ اس عبارت کے ساتھ تعلق ہے, میں تو آج کے وہ علماء جو ان عبارات کا دفاع نہیں کرتے میں ان کو بھائی کہتا ہوں. لیکن جو ان عبارات کے دفاع کے اوپر کلپ بنا رہے ہیں ویڈیوز, میں ان سے گزارش کروں گا آج وہ ان عبارات سے انحراف کر دیں. میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء دیوبند کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا ہے تو ان کو بھی لگا لیں گے. آج کے علماء کو ہم لگائیں گے سینوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں میرا مزاج یہ نہیں کہ میں کسی مسلک پرستی کرتا ہوں, نہ جو بات صحیح ہے میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. پھر آگے لکھتے ہیں جب ادھر تک بات نہیں بلکہ لکھا بلکہ جمی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یہ کفر صریح ہے. یہ ایسے لفظ ہیں جن کے اندر کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ جیسا علم اللہ کے رسول کا. اب جو علم تم نے اللہ کے رسول کے لیے مان لیا, دیکھیں نا علت کیا ہے اس میں, علم غیب یا علم یہ فیصلہ نہیں ہے. چاہے علم مانے علم غیب مانے, وہ جتنی مرضی تعویلیں کریں, ہر تعویل قابل قبول ہے اس عبارت کے اوپر. میں بیٹھ کر کے پہلے اس عبارت پہ یہ سوچتا رہا کہ اس عبارت کی وہ تعویل کروں جس سے تھانوی صاحب کفر سے بچ جائیں. میں 1 گھنٹہ اس عبارت پہ سوچتا رہا کہ وہ کون سی علمی تعویل ہو سکتی ہے اس عبارت کے اندر, مگر اللہ کی قسم ایک احتمال بھی نہیں پایا جاتا اس عبارت کو کفریہ ثابت نہ کیا جائے. یعنی ایک احتمال بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے اس عبارت پر جو لزوم کفر ہے وہ اٹھا لیا جائے. کوئی ایک بھی تعویل اس کی نہیں بنتی. میں صرف اس بات پہ دعوت دوں گا اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں بھائی کہ جو یہ کہتے ہیں یہ عبارت کفریہ نہیں, میں ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں, میرے ساتھ رابطہ کریں, مجھے ایک برادرانہ طور پر وہ تعویل بتائیں جو تعویل اس عبارت پہ فٹ ہوتی ہو. بس بحث نہیں کرنی, وہ تعویل بتا دیں جو اس عبارت پہ فٹ ہو جائے اور یہ عبارت اس کے اندر سے جو کفر ہے وہ یہ کفر نکل جائے, ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز جو اللہ کے رسول کے لیے مان لی گئی, خود کہتے ہیں کہ جیسا علم اللہ کے رسول کا علم غیب, تو اس میں حضور کی کیا تخصیص, یہ اللہ کے رسول کو یہ علم ہے اس کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جمی حیوانات کو بھی حاصل ہے. یہ صریح کفر ہے, یہ صریح کفر ہے. یعنی جو علم جو چیز اللہ کے رسول کے لیے مان لی گئی اسی عبارت میں مانی گئی کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ بعض ہے, تو وہ بعض جو اللہ کے رسول کے لیے ہے وہ جانوروں میں ماننا, یار اللہ کے رسول کا علم جانوروں میں تم تسلیم کرتے ہو. دیکھیں نا, میں ایک چیز جو مولانا صاحب ابھی سن رہے ہیں غصے میں ہو رہے ہیں, میری ویڈیو سن کے جو مولانا صاحب نیلے پیلے ہو رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں کہ جیسا علم آپ کو حاصل ہے ایسا علم تو ہمارے محلے کے گدوں کو بھی حاصل ہے. مولانا صاحب بھی برداشت کریں گے؟ یار جس قلب پر وحی نبوت نازل ہوئی, جس قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا, جس علم کی بنیاد جس علم کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا, وہ علم غیب نہیں, عام علم کی بنیاد آپ کر لو. ایک عام علم بھی اللہ کے رسول کا مان کر کے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو علم ایک عام علم اللہ کے رسول کو حاصل ہے, ظاہراً علم جسے ہم کہتے ہیں, علم غیب نہیں کہتے, تو جو ظاہری علم اللہ کے رسول کو حاصل ہے ایسا علم تو جانوروں کو بھی حاصل ہے, جو ایسا کہے وہ بھی کافر ہے. تو علم الغیب, یار علم الغیب تو نبوت کا خاصہ ہے, وہ تو غیر نبی کو بھی نہیں آتا ملتا. ولیوں کے اوپر جو کشف ہوتا ہے وہ بھی جو ہے علم غیب نہیں میرے نزدیک. تو میں یہ عرض کرتا ہوں تو جو علم غیب اللہ کے نبی کو بعض موجود ہے وہ جانوروں میں کیسے آ گیا یار؟ میرا آپ لوگ مجھے سمجھا دو. لہذا یہ عبارت کفریہ ہے. جب تک مولانا تھانی صاحب کا کوئی ایسا رجوع سامنے نہ آئے یا ہمیں کسی کتاب سے مل جائے تو ٹھیک, ورنہ اس عبارت کے لکھنے والے بھی توہین رسالت کی ہے, انہوں نے توہین رسالت کی ہے, اور لہٰذا اس عبارت کفریہ ہے, صراحت کے ساتھ ثابت ہے یہ کفر عبارت ہے, اور اس عبارت لکھنے والا بھی کافر ہے.
اور اس سے شخص جو کافر ہے اس عبارت اس کے متعلق کوئی دفاع کرتا ہے یا اس عبارت کفر کا جو کفر کا دفاع کرے وہ یقینی طور پر کافر ہے۔ یہ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، میں نے اس عبارت کے اوپر امام ابو رضا خان کی بحث نہیں پڑھی، میرا کوئی تعلق اس عبارت کے اوپر بحث کرنے کا تعلق بریلویوں سے نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان نیوٹرل انسان ہونے کے ذریعے میں اس عبارت کے اوپر بات کی ہے۔ میں فقط ایک سویے کی بات کہتا ہوں کہ اس عبارت میں جو اللہ کے رسول کے علم کو، وہ علم غیب ہو یا عام علم ہو، اس کو عام انسانوں کے علم اور جانوروں کے علم کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ توہین کی گئی ہے، اور توہین علم مصطفیٰ کی توہین کے اوپر فتویٰ کفر ہے، اور یہ عبارت کفریہ ہے اور اس کے لکھنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو بندہ اس عبارت کا دفاع کرے، تعویلی کردہ پھرے من گھڑت، اور وہ جانتا ہے کہ عبارت کفریہ ہے، اس معلوم ہو چکا ہے کہ یہ علم نبوت کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ایسا کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ تو وہ جو اس کی دفاع کرے گا جو دیوبندی، وہ بھی کافر ہے۔ اور جو دیوبندی اس کے بارے میں خاموش اختیار کر لیتے ہیں، وہ کوئی کلام نہیں کرتے، وہ بھی ان کے بارے میں ہم کفر فتویٰ نہیں دیتے۔ اور جو آج ایسے ہزاروں دیوبندی ہیں جو ان عبارات سے ناواقف ہیں، وہ ان پہ بات نہیں کرتے، نہ ان پڑھتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں، لہٰذا وہ ان کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے دفاع میں لکھ رہے ہیں، ان کا وہی حکم ہے جو عبارت لکھنے والے کا ہے، کیونکہ بولنے والے کا بھی وہی جرم ہوتا ہے، نقل کرنے والے کا بھی وہی جرم ہوتا ہے، اور بیان کرنے والے کا بھی وہی جرم ہوتا ہے۔ تو یہ آج ایک پہلی عبارت تھی مولانا تھانوی صاحب کی، جس پہ ہم نے علمی اور تحقیقی گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانیت کے اندر جو سب سے افضل مخلوق ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔